وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. دین کی باتوں میں یقین اصل ہے. دین کی تمام باتوں میں یقین ہونا یہ اسلام کے لیے شرط ہے. یقین اگر ہے ان تمام باتوں پر جن کو اللہ کے پیارے محبوب اپنے رب کے پاس سے لائے تب تو وہ مومن ہے. اور یقین نہیں ہے آپ کی لائی ہوئی باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی تو وہ کافر ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ پورب یا پچھم کو کرو. ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی مان لے اللہ کو، مان لے آخرت کو، مان لے فرشتوں کو، مان لے اللہ کی کتاب کو اور مان لے تمام نبیوں کو. اس آیت کریمہ نے بتا دیا کہ عمل اسی وقت کا عمل ہے، اسی وقت معتبر ہے جب ایمان کے ساتھ ہو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نماز پڑھنا اصل نیکی یہ نہیں ہے نیکی، مگر کب ہے؟ جب ایمان کے ساتھ ہو. روزہ رکھنا یہ نیکی کب ہے؟ جب ایمان کے ساتھ ہو. حج کرنا، زکوٰۃ دینا اور بھی ذکر و اذکار، خیرات و صدقات، یہ سب اس وقت نیکیاں بن جاتی ہیں جب یہ ایمان کے ساتھ ہو. اس لیے فرمایا ولیکن البر، اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، اللہ کو مان لیا. اللہ پاک ہے، بے عیب ہے. اس کی صفت ہے سبوح، قدوس، بے عیب. بے عیب ہونا، ہر عیب سے پاک ہونا،
یہ اس کی صفت ہے، اور یہ صفت ذاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی ذات پر عیب لگاوے یا ایسی بولی بولے جس بولی سے اللہ کی ذات عیبدار ٹھہرتی ہے، تو وہ یقیناً اہل سنت سے خارج ہے۔ ملا اسماعیل دہلوی اس نے ایک رسالہ لکھا۔ شروع میں تو یہ بھی احناف کے مطابق فتویٰ دیتا، شاگرد تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا، اور انہی کا بھتیجا بھی تھا۔ اس کے والد تھے شاہ عبدالغنی، ان کا تو وصال ہو چکا تھا۔ شاہ عبدالغنی کا یہ بیٹا تھا ملا اسماعیل دہلوی، مگر اس کے مزاج میں آزادی تھی۔ آدمی جب اپنے مزاج پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو وہیں سے اس کے بہکنے کا ایک راستہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ان کا حال نہ دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو خواہش پر چلنے والا صحیح راستے پر نہیں جمتا، اپنے مزاج پر چلنے والا صحیح راستے پر نہیں جمتا۔ اچھے اور برے کی تمیز خواہش پر چلنے والے کو نہیں ہوتی۔ جو شخص بھی جس محکمے میں ہے، جب وہ اپنی خواہش پر چلے گا تو کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کس سے نفع ہوگا، کس سے نقصان ہوگا، اس کی تمیز کھو دیتا ہے۔ اس کے اندر مزاج میں آزادی تھی۔ اب جب یہ آزاد لوگوں کی تحریروں کو پڑھنا شروع کیا تو وہ آزادی آتی چلی گئی۔ اس نے ایک رسالہ لکھا، رسالے کا نام رکھا رسالہ یک روزی۔ وہ رسالہ اس نے ایک ہی دن میں لکھ ڈالا تھا۔ فارسی میں رسالہ ہے وہ۔ اس رسالے کا رد اس زمانے میں بھی ہوا، بہت ہوا۔ دیوبندیوں نے اسماعیل دہلوی کو اپنایا، اپنا پیشوا بنایا، اپنا ہادی بنایا، اور اسی کی اتباع میں یہ بھی چل پڑے۔ سب سے پہلے جو اسماعیل دہلوی نے قول کیا تھا وہ یہی ہے امکان کذب۔ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بولے گا نہیں، کبھی نہیں بولے گا، مگر بول سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اللہ کو عیب لگانا ہے۔ سبوح قدوس، وہ ہر عیب سے پاک ہے، عیب اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا عیب سے پاک ہے، تو اب جو معاذ اللہ خدا کو عیبی بنائے، خدا کو عیب لگائے، تو وہ اہل سنت سے کہاں رہے گا؟ اہل سنت سے وہ خارج ہو جائے گا۔ علماء اہل سنت نے اس کا رد کیا، عوام کو آگاہ کیا۔ اپنی حکومت تو تھی نہیں کہ اس کو قید کر کے فتنے کا خاتمہ کر دیں، تو اب اس نے اپنی باتوں کو بتانا شروع کیا۔ اب دیکھو لوگ بہکتے کس طرح سے ہیں۔ اس کے بھی کچھ ماننے والے ہو گئے تھے، ایسا نہیں کہ وہ ماننے والے اس کے نہیں تھے، ہو گئے تھے۔ لکھتے والے تو لکھتے ہیں کہ وہ بلا کا مقرر تھا،
تقریر میں اس کو مہارت ایسی تھی کہ جس گاؤں میں جاتا گاؤں کے گاؤں کو وہابی بنا ڈالا، گاؤں کے گاؤں کو وہابی بنا ڈالا۔ مکر کا ڈھنگ تھا، رونے کا ڈھنگ تھا، نماز میں کھڑا ہو تو اسی آیت کی تلاوت کرے جس میں رونے کا ذکر ہے، یا ربنا یا ربنا، تو وہ اس طرح سے پڑھتا تھا کہ لوگ روتے بھی تھے، حافظ تو تھا ہی وہ۔ اب اس کے جو کچھ ماننے والے ہو گئے تھے تو اس نے یہی شوشہ چھوڑا سب سے پہلے، امکانی کذب الہی کا، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ علماء نے فرمایا جب اللہ پر تم نے جھوٹ بول سکنے کا عیب لگایا تو یہ بتاؤ تو جتنے بھی اللہ نے ایمان والوں کے لیے وعدہ فرمائے سب جھوٹ ہو سکتا ہے؟ جنت کا وعدہ جھوٹ ہو سکتا ہے، قیامت کا ذکر جھوٹ ہو سکتا ہے، دوزخ کا ذکر جھوٹ ہو سکتا ہے، جنت کی نعمتیں جھوٹ ہو سکتی ہیں۔ جو کچھ میرے رب نے بیان فرمایا ہے تب تو ہر جگہ جھوٹ ہو سکنا ہوگا، اور جہاں پر جھوٹ ہو سکنا لگ جائے گا وہاں یقین رہے گا، یقین رہے گا۔ اور یقین کب ہوتا ہے؟ یقین وہیں پر ہوتا ہے جب جانب خلاف کا شبہ نہ ہو۔ جیسے اس وقت آپ مسجد میں بیٹھے ہو، میں یہاں مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوں، اب کوئی بولے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو ممبر پر، وہ ہے ممبر پر، پر ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو۔ ارے جب ہو سکتا لگا دوں گے کہ وہ نہ ہو تو یقین رہے گا کہ وہی ہے؟ شبہ ہوگا۔ یقین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جانب خلاف ہے جانب خلاف کا شک نہ ہو، جانب خلاف کا شبہ نہ ہو۔ اب آپ لوگ یہاں مسجد میں ہو، جمعہ کا دن ہے، بیٹھے ہو سکتا ہے کہ جمعہ کا دن نہ ہو سکتا ہے کہ لوگ وہاں نہ بیٹھے ہوں۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ لوگ نہیں بیٹھے تھے، ممکن ہے کہ لوگ وہاں پر نہ ہوں۔ ارے کہ ممکن ہے کہ لوگ وہاں پر نہ ہو تو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جہاں بھی ہو سکنا لگے گا یہ وہیں پر ہوگا جہاں جانب خلاف کا احتمال ہو، امکان ہو۔ تو معاذ اللہ وہ کیا بولا؟ جھوٹ بول سکتا، بولے گا نہیں، کبھی نہیں بولے گا، لیکن بول سکتا ہے۔ اور جب بول سکتا ہے، اس پر علماء نے رد فرمایا، ہمارے آقا اعلیٰ حضرت نے تو ایسا رسالہ لکھا سبحان سبوہ کہ نہ اس وقت وہابیوں سے جواب ہو سکا نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ دلائل کے ہم باہر لگا دیے اور بڑی پیاری پیاری مثالیں دی۔ فرمایا قرآن پاک میں ہے لم یلد ولم یولد، اللہ نہ وہ کسی کا بیٹا نہ وہ کسی کا باپ، تو وہ بیٹا نہیں ہے تو کیا وہ بیٹا بن سکتا ہے؟ باپ بن سکتا ہے؟ جب سکنا ہی لگانا ہے نہیں، ہو سکتا ہے۔ تو یہ بتاؤ پھر تیرے عقیدے میں اور مشرکوں کے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ جب ہو سکنا لگاتے ہو، کہتا ہے کیا ہے؟ جھوٹ نہ بول سکے تو پھر قادر نہیں رہے گا۔ اس پر کسی نے بڑی پیاری مثال دی۔ اچھا ابلیس سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کو خدا بنا سکتا ہے اور خود ابلیس ہو سکتا ہے، تو تم ابلیس کی پوجا کر سکتے ہو، کرو گے، اور خدا پہ معاذ اللہ لعنت بھیجو گے؟ ارے خبیث، سمجھ اس چیز کو
قدرت کس کو کہتے ہیں اور عاجز کس کو کہتے ہیں. جیسے اگر مسجد میں اجالا نہ ہو اور میں آپ لوگوں کو نہ دیکھ سکوں، بالکل اندھیرا کپ ہو، گھنگھور اندھیرا ہو، میں آپ کو نہ دیکھ سکوں، آپ ہم کو نہ دیکھ سکیں، تو کیا ہم سب لوگ اندھے کہے جائیں گے؟ بولو، اندھے کہے جائیں گے؟ کیوں؟ بھائی نہ دیکھ سکنا ہمارے اندر قصور نہیں ہے، ان چیزوں میں دکھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. لیکن اجالا ہو، خوب اجالا ہو، اور اجالا ہونے پر بھی آپ لوگ ہم کو نہ دیکھ سکو یا میں آپ کو نہ دیکھ سکوں، تو کس کا قصور ہے؟ آنکھ کا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آنکھ میں روشنی نہیں ہے. چیزوں میں دکھانے کی صلاحیت ہو، ہم نہ دیکھ سکیں تو اندھا ہے، عیبدار ہے. لیکن چیزوں میں دکھانے کی صلاحیت نہ ہو، اب ہم نہ دیکھ سکیں تو ہم اندھے نہیں ہیں. ارے جو چیزیں بھی عیب ہیں وہ خدا کی صفت نہیں بن سکتی، تو قصور ان چیزوں میں ہے. اللہ ہر ایک شے کا پیدا فرمانے والا ہے، معاذ اللہ جھوٹ بولنے سے تو پاک ہے. یہ جب عقیدہ ان لوگوں نے پھیلایا اور دیوبندیوں نے، یہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، دیوبندیوں نے اسی کی اتباع میں، ملا اسماعیل دہلوی کی اتباع میں اس کا قول کیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ جب دیوبندیوں نے اپنا عقیدہ پھیلایا تو اس وقت امام اہل سنت کا احتیاط دیکھو، یہ فرمایا کہ بے شک یہ بولی اسلام کے منافی ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا اہل سنت سے خارج ہے. تو ان لوگوں پر صرف گمراہی کا حکم دیا. احتیاط دیکھو میرے امام کا، گمراہی کا حکم دیا. یہ گمراہ ہے، گمراہ کے پیروکار ہے. مگر جب ان لوگوں نے، دیوبندیوں نے بڑھ کر بات بولی، رشید گنگوہی نے اپنے ایک فتوی میں لکھا، وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے. وقوع کذب یعنی جھوٹ ہو چکا، جھوٹ بول چکا، جھوٹ بول چکا. جب یہ معنی لیا کہ اللہ تو جھوٹ بول چکا ہے، تو اب بتاؤ یہ جو عقیدہ رکھے گا یہ صریح کفر ہے. ایسی بولی بولنے والا قطعاً یقیناً کافر ہے. اب امام اہل سنت نے تکفیر فرمائی اس پر کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، جو اس طرح سے بولی بولے گا وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا. اسی طرح سے ملا قاسم نانوتوی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ، صحابہ سے لے کر آج تک یہ عقیدہ رہا ہے، رہے گا کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. نئی نبوت کو لے کر کے کوئی نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک آئیں گے، اور نئی نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے، وہ تو پہلے سے نبی ہیں، وہ آئیں گے. لیکن کوئی نیا نبی ہو، نیا نبی مبعوث ہو، یہ محال ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا صریح کفر ہے. اسماعیل دہلوی نے، وہ قاسم نانوتوی نے جب اس طرح کی بولی بولی تو اس پر امام اہل سنت نے اس کی بھی تکفیر کی. اشرف علی تھانوی ہوئے، اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا حفظ الایمان.
نام تو اسے اتنا چن کے رکھتا تھا کہ لوگ للچا جائیں۔ حفظ الایمان کا معنی ہوا ایمان کو بچانے والی کتاب۔ ارے ایمان کس کا نام ہے؟ جناب محمد رسول اللہ سے سچی محبت کا نام ہے، ان سے عقیدت کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ کے محبوب سے محبت کا نام ہے، سب سے زیادہ ان کی محبت ہو۔ لیکن اس نے کیا لکھا؟ اتنی گندی بولی لکھی، ایسا علم غیب جیسا رسول اللہ کا ہے، ایسا علم ہر بچہ، ہر پاگل، ہر جانور کو ہے معاذ اللہ۔ سوچو کسی کے بارے میں بھی اس طرح سے بول دو، ایسے دانت تو کتے کے بھی ہیں، ایسے کان تو گدھے کے بھی ہیں، ایسی آنکھ تو چوہڑی کی بھی ہے، کیا وہ اپنی تعریف جانے گا؟ اپنے توہین نہیں جانے گا؟ بے شک اس بولی میں توہین ہے۔ بچہ سے بچہ، جاہل سے جاہل سمجھ جاتا ہے کہ اس بولی میں توہین ہے۔ یہ ایسی بولی نہیں ہے کہ ان بولیوں میں غور کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں، سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ ایمان کو بچاؤ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نماز پڑھنا اصل نیکی نہیں ہے، روزہ رکھنا اصل نیکی نہیں ہے، حج و زکوٰۃ دینا اصل نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی مان لے، اللہ پاک مان لیا، بے عیب مانا، آخرت کو مان لے، فرشتوں کو مان لے، اللہ کی کتاب کو مان لے، تمام انبیاء کرام کو دل سے مان لے، یہ اصل نیکی ہے۔ اور یہ مان لیا تو یاد رکھو، علم جب پکا ہو جاتا ہے، یقین جب پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر عمل کا جذبہ ابھر آتا ہے۔ علم اور عمل میں لزوم ہے۔ علم جب ہوگا تو اسی کے مطابق آدمی عمل بھی کرتا ہے۔ علم کیا ہے؟ اسے سوچا، کہیں جانا ہے، جانے میں نفع ہے، تو کون ایسا شخص ہے کہ بیٹھنے میں نقصان اور جانے میں نفع ہو تو بیٹھا رہے گا کہ جائے گا؟ خواہش جو بھی ہو، دنیا کی طلب ہو، نوکری کی طلب ہو، مال کی طلب ہو، خواہش جب اس کی ہوگی تو مجھ کو ایسا بننا ہے، طلب ہوگی تو جائے گا۔ کہ جب تمہارے دل میں اللہ کے پیارے محبوب کی لائی ہوئی باتوں پر یقین ہو گیا تو عمل کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اب اگر تم عمل نہیں کر سکے، تم سے گناہ ہوا، تو پھر یاد رکھو بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ توبہ سچی کرو، اس کی بارگاہ میں سچی دل سے جھکو، عرض کرو مالک و مولا تو ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما۔ تمہارے لیے انبیاء کرام کی سیرتیں موجود ہیں۔ دنیا کی حکومت، دنیا کی چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ جل شانہ مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کہ ان کے اندر یہ خوف کیوں نہیں آتا کہ ہم کو ڈرنا ہے، کافروں کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے دنیا میں کیسے زندگی گزارے، دنیا میں ہم کیسے رہیں، دنیا سے ہم جب جائیں گے اپنے آقا کو منہ دکھانا ہوگا، وہاں منہ کیا دکھائیں گے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو امت پر بہت مہربان ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ میری ایک بات کے 10ویں حصے پر عمل کرنا چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ۔ صحابہ تم ایسے زمانے میں ہو
میری ایک بات کے 10ویں حصے پر عمل چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ گی، لیکن میری امت پر ایک زمانہ ایسا گزرے گا کہ میری ایک بات کے 10ویں حصے پر عمل کر لے گی تو نجات پا جائے گی۔ کیسی بشارت ہے، کیسی بشارت ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، شفاعتی للحالکین من امتی، میری شفاعت کل قیامت کے دن میرے اس گنہگار امتی کے لیے ہے جس کو گناہوں نے ہلاک کر ڈالا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ان کی محبت میں دنیا سے جاؤ، ان کے دشمنوں سے دل میں سچی نفرت ہو، ان کے دشمنوں سے دل تمہارا بالکل دور رہے۔ ظاہری ملاقات، ظاہری رواداری، ظاہری معاملہ یہ اور ہے، لیکن دل کو پاک رکھو، تمہارا کوئی بھی ہو۔ یہ قرآن کریم خود ہی ارشاد فرماتا ہے، 28ویں پارہ میں ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ایسا نہیں پاؤ گے، یعادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ مودت کرے، محبت کرے اس سے جو اللہ کا مخالف ہے، اللہ کے رسول کا مخالف ہے۔ جو اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، اس سے ایمان والا محبت نہیں کر سکتا، دل کا لگاؤ نہیں رکھ سکتا، دل کو تو اس سے دور ہی رکھے گا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں، آپ ظاہری اعمال کرتے کرتے لوگ دل کی دوستی کر بیٹھتے ہیں، تو یاد رکھو دل کی دوستی قطع نہ ہو، دل کو ان سے دور رکھو۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ دادا ہوں، او ابناءہم، اگرچہ ان کی اولاد ہو، او اخوانہم، اور اگرچہ ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، اگرچہ ان کے کنبہ اور قبیلے کے لوگ ہوں۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کو بچاؤ، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، تبلیغیوں سے، صلح کلیوں سے۔ صلح کلی اس شخص کو کہتے ہیں جو احکام شرع جو سنایا جائے تو اس کو وہ معاذ اللہ برا جانے، احکام شرع کو باطل جانے، جو محض لگاؤ رکھتا ہے، معاملہ کرتا ہے، ظاہری رواداری کرتا ہے، وہ صلح کلی نہیں ہے۔ جو ان کے عقیدے کو باطل نہ جانے اور ان کے بطلان پہ رد کرنے سے برا مانے، اس کو صلح کلی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بچانا کیا ہے؟ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ یہ 3 باتیں میں اکثر بتاتا ہوں کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت اس طرح سے کرو کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، نہیں، ان کو امام مت بناؤ۔ دوسری چیز، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مت کھاؤ۔ تیسری چیز، ان کے یہاں شادی بیاہ مت کرو۔ یہ لوگوں کو بتاؤ کہ ہماری دشمنی کوئی ذاتی رہی ہے، ہمارا جھگڑا کھیت جائیداد کا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بھی اللہ کی شان میں، اللہ کے رسول کی شان میں گندے کلمات بکے ہیں، ہم ان گندے کلمات بکنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو ہم کافر جانتے ہیں، مسلمان نہیں جانتے ہیں۔ یہ مسلمانوں، تھوڑی سی میری باتیں ہوئیں، اس کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھو اور یاد رکھو، اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو۔ یہ تو تمہارے رب کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے آپ کو دین حق پر جما لیا تو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ اپنی روح کی طرف سے اس کو مدد پہنچاتا ہے۔ تم حق پر جمنا سیکھو، حق پر جم گئے تو پھر تمہیں کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ کیا ہوگا؟ تمہاری دنیا برباد کرے گا، اور کیا کر سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھو، اگر تم نے اپنے عقیدے کو بچا لیا، عقیدے کو بچا کر دنیا سے چلے گئے، تو جانتے ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اپنی رحمت کی گود میں لے لیں گے۔
تم ان کی رحمت میں جاؤ، تم ان کے پیار میں جاؤ۔ کل حشر کا دن ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کرنے والے امتی کے لیے کیسے پریشان ہوں گے، کس قدر ان کے لیے بے چین ہوں گے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، رب امتی، الہی میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے سپرد کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ تو آپ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو اور ایمان پہ پختہ طور سے جم جاؤ۔ اب آپ لوگ